نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر مرزا غلام قادیانی کی صورت میں جو ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی جو کوشش کی گئی، اس کو علمی فکری محاذ پر علماء نے اس کا رد کیا اور 7 ستمبر 1973 کو آئینی اور دستوری طور پر قادیانی گروہ کو ایک الگ مذہب اور فرقہ قرار دے کے مسلمانوں کے اس مطالبے کو تسلیم کیا گیا کہ ختم نبوت کا انکار کرنے کے بعد اب قادیانی گروہ کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ مذہب ہے، یہ ایک الگ امت اور قوم ہے۔ آج کی یہ گفتگو میں اسی تناظر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک تو ختم نبوت کا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو امت نے علمی اور عملی طور پر خدمات انجام دی ہیں، ان کا ہم تھوڑا جائزہ لے لیں، لیکن اس موضوع پر انشاءاللہ پھر اگر موقع ملا اگلے جمعے یا ہو سکتا ہے کسی اور جمعے تو بات عرض کروں گا۔ آج جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ختم نبوت کا یہ پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے، یعنی عقلی طور پر اور نقلی دلائل کے ساتھ ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور پیغمبر کی ضرورت کیوں نہیں۔ یعنی ایک ہے وہ دلائل جو نقلی ہیں، نقل کے ذریعے ہم تک آئے ہیں، قرآن ہے، سیرت ہے، حدیث و سنت ہے، امت کا عمل ہے، اور ایک یہ ہے کہ اگر ہم پوری تاریخ نبوت پر غور کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ واقعی حضور کے بعد کوئی اور نبی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو میں آج کی گفتگو اس پہلو سے چند باتیں عرض کروں گا کہ اگر ہم پہلے پیغمبروں کی زندگی کا اور تاریخ نبوت کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت ایک کے بعد اگلا پیغمبر جن وجوہات کی وجہ سے مبعوث فرماتا رہا، ایک کے بعد اگلا پیغمبر جس سبب سے آیا، وہ اسباب کیا تھے۔ مثلا اگر ہم جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ بس اوقات کسی پیغمبر کا جو بعثت کا دائرہ ہے وہ محدود ہے۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ عام معروف روایت یہ ہے کہ 1,24,000، یہ کوئی حتمی فگر نہیں ہے لیکن کم و بیش ایک اندازہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لے کر آئے۔ تو وہ پیغمبر مختلف علاقوں کے لیے، مختلف قبائل اور مختلف ملکوں کے اندر مختلف قوموں کی طرف آئے، اور بس اوقات اس طرح بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی، ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی وقت میں زیادہ پیغمبر بھی رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ تینوں ایک ہی وقت میں ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام،
حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ایک ہی وقت میں ہیں۔ تو ایک وقت میں بسا اوقات ایک سے زیادہ پیغمبر موجود رہے ہیں، بسا اوقات ایک علاقے کے اندر کوئی اور نبی اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے اور اسی وقت اللہ رب العزت نے کسی دوسری قوم کی طرف کسی دوسرے پیغمبر کو مبعوث کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور سدوم کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ قرآن مجید میں وہ سارے واقعات موجود ہیں۔ میں جو بات نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر کی بعثت کا علاقہ یا دائرہ محدود ہو، طے شدہ ہو، تو اب ہدایت تو سارے انسانوں کو ضرورت ہے اس کی، تو دوسرے علاقوں کے لیے اللہ رب العزت کسی اور پیغمبر کو مبعوث فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول اور قانون رہا ہے۔ تاریخ نبوت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو عربوں کے نبی بن کر آئے ہیں یا کوئی کسی خاص مدت تک کے لیے آپ پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ برِ صغیر میں آپ جانتے ہیں کہ اکبر جو تھا اس کے ذہن میں جو غلط فہمی ڈالی گئی تو وہ ایک غلط فہمی یہ بھی تھی کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے نبی تھے اور ان کی نبوت و رسالت پہلے 1000 سال کے لیے تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اکبر کا 1014 ہجری کے اندر انتقال ہوا، یعنی پہلی صدی ہجری جب آخری سانسیں لے رہی ہے تو اس وقت اکبر جو تھا اس نے دین الہی کی بنیاد رکھی اور اس کے ذہن کے اندر جو غلط فہمی ڈالی گئی وہ یہ تھی کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو عربوں کے نبی ہیں اور پہلے 1000 سال کے لیے تھے، تو اب وہ اگلا 1000 سال شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس کے لیے کسی نئے پیغمبر کی، کسی مجتہد کی اور کسی نئے دین کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ غلط فہمی اس کے ذہن میں کیسے پڑی کہ ایران کے اندر ایک تحریک اٹھی تھی اسی دور کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے نقطوی تحریک، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ایرانی نقطوی تحریک، اس کے اثرات ہندوستان میں پڑے، اکبر گمراہ ہوا، دین الہی کی بنیاد رکھ دی۔ پیچھے فکر کیا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے 1000 سال کے نبی ہیں اور عربوں کی طرف آئے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور فرما دی کہ پہلے پیغمبر بے شک ایک خاص دور کے لیے تھے، ایک خاص علاقے کے لیے تھے، ایک خاص قبیلے کی طرف آئے ہوں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، تمام انسانیت کی طرف پیغمبر ہیں، سب خطوں کے لیے، سب قبائل کے لیے، ہر دور کے لیے وہ نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ لہٰذا اب ان کے بعد کسی اور پیغمبر اور رسول کی ضرورت نہیں ہے عقلی طور پر ہی۔ اللہ نے اپنا تعارف قرآن مجید میں جس طرح رب العالمین کے لفظ کے ساتھ کروایا ہے کہ وہ رب سب کا رب ہے، مسلمانوں کا صرف نہیں ہے یا کسی اور کا نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ قرآن کا بھی تعارف اسی طرح کروایا کہ ذکر للعالمین، وہ سب جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور رسول اللہ کا جو تعارف ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے پیغمبر رسول بنا کے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے یہ گلوبل ہے، عالمگیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عقلی طور پر اس وجہ سے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں کہ آپ کی نبوت و رسالت کا دائرہ محدود نہیں ہے بلکہ عالمگیر ہے۔ پہلے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری پیغمبر آئے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی طرف آخری مبعوث ہونے والے پیغمبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری آنے والے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے دیگر انبیاء نے بھی
کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، چاہے وہ کتابیں تبدیل ہی ہو گئی ہیں، لیکن تبدیل شدہ ان محرف اور تحریف شدہ کتابوں کے اندر بھی کوئی ایسی آیت اور کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ کسی پیغمبر نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ مجھے تمام انسانوں کی طرف نبی اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ دعویٰ کسی پیغمبر نے نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر آئے ہیں نا حضور سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف۔ انجیل متی 10واں باب اور آیت نمبر 5 اور 6، میں آپ کو وہ آیت سناتا ہوں۔ اب بھی اگر آپ بائبل لے کر آئیں اور اس میں انجیل متی جو ہے، 4 انجیلیں عیسائی جس پر ایمان رکھتے ہیں، انجیل متی، یوحنا، لوکا اور مرکس۔ انجیل متی کے 10ویں باب کی آیت نمبر 5 اور 6 وہ ذرا سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کی طرف نبی اور رسول بن کر آیا۔ جب انہوں نے اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو دعوت اور تبلیغ کے لیے مختلف قبائل اور علاقوں کی طرف بھیجا تو ان کو جو ہدایت فرمائی وہ ہدایت کیا تھی؟ وہ ہدایت یہ تھی کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ تم نے جو دعوت اور تبلیغ کے لیے جانا ہے تو وہ بنی اسرائیل کی طرف، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے بھی باقی پیغمبروں کا بھی دائرہ اسی طرح کا ہے۔ لہٰذا جو پہلی بنیادی بات سمجھنے والی ہے کہ ختم نبوت عقلی طور پر بھی تاریخ نبوت پر نظر ڈالنے سے ثابت اس طرح ہوتی ہے کہ سب پیغمبروں کا دائرہ محدود تھا، وقت محدود تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ دائرہ محدود ہے کہ آپ عربوں کے لیے نبی ہوں اور باقیوں کے لیے نہیں، اور نہ وقت محدود ہے، بلکہ آپ پوری انسانیت کی طرف پیغمبر بن کر آئے اور قیامت تک آپ کی نبوت و رسالت ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اے پیارے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، مجھے تم سب کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، سب کی طرف مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کی ایک نعت ہے، اس میں ایک شعر بڑا زبردست ہے اسی حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اوروں کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، پہلے پیغمبر ان کا جو دورانیہ ہے، کہاں بات شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں سال گزر گئے، کہ اوروں کو جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ ہے تنہا تیرا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب قیامت تک آپ کی ختم نبوت کا ہی ڈنکا بجے گا اور آپ کی ذات ہی سب کے لیے مرکز اور محور ٹھہرے گی۔ میں یہاں اگر ایک بات عرض کروں اور اس کو آپ ذرا اس معنی میں لینے کی کوشش فرمائیں جو میں سمجھا ہوں یا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر غور کریں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کسی پیغمبر کی قبر دنیا میں حتمی طور پر ہم نہیں جانتے کہ وہ واقعی ان کی قبر ہے؟ کہنے کو ہیں، ویسے کشمیر میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں شیش علیہ السلام کی قبر ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی روایت ہے کہ ان کی قبر ہے، لیکن کسی بھی پیغمبر کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اسی پیغمبر کی قبر ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں میں سے صرف ایک پیغمبر کی قبر ہے جس کے بارے میں ہم حتمی فیصلہ کن انداز میں تاریخ کی حتمی شہادت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعتاً ہی اللہ کے پیغمبر کی قبر ہے، اور وہ قبر انور ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ساری قبروں کا نظروں سے اوجھل ہو جانا، ان کے دائرہ کار کا محدود رہنا، ان کا کسی خاص علاقے کی طرف تشریف لانا، اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محفوظ ہونا، آپ کی قبر انور کا محفوظ رہنا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا محفوظ رہنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کرنا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس نبوت کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ بننا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو پہلا نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عقلی طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی ہے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نبوت گلوبل ہے، عالمگیر ہے، قیامت تک کے لیے ہے، سب انسانوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی بن کر نہیں آئے، وہ پوری انسانیت کے نبی ہیں، سب کے پیغمبر ہیں، سب کے لیے نمونہ ہیں اور سب کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدایت کون حاصل کرتا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آپ پوری انسانیت کے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور سب کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری چیز، اگر ہم تاریخ نبوت پر نظر ڈالیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا پیغمبر اس وقت تشریف لایا کہ جب پہلے پیغمبر کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا، یا پہلے پیغمبر کی تعلیمات کے اندر کوئی تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے اگلا پیغمبر بھیج دیا۔ اسی طرح کیا ہے قوموں نے، اللہ کے پیغمبر آئے اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابیں تباہ ہو گئیں، گم ہو گئیں، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کر دی، تحریف کر دی، لوگوں نے مطلب اور نکال لیے۔ اللہ رب العزت نے اگلا پیغمبر بھیج دیا تاکہ اصل تعلیمات کو دوبارہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ یہ ہے اللہ کی اصل تعلیم، اے لوگوں جس کے اندر تم نے تبدیلی کر دی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی تحریف کر دی گئی ہو، کوئی تبدیلی کر دی گئی ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حتمی طور پر، سائنٹیفک طور پر محفوظ ہوئیں، اور اللہ رب العزت نے اس کا ایسا اہتمام فرمایا کہ وہ اہتمام پوری انسانی تاریخ میں کسی اور شخصیت اور اس کے نظریات کے حوالے سے آپ کو وہ اہتمام نظر نہیں آئے گا۔ کسی پیغمبر نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ جو تعلیمات اس پر نازل ہوئی ہیں وہ اب قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ جو کتابیں اس وقت موجود ہیں آپ ان کا مطالعہ کر لیں۔ ہماری تو بحیثیت ایک ریلیجس اسکالر کے طور پر ضرورت ہوتی ہے، ہم تو پڑھتے ہیں چیزیں، آپ بھی چاہیں تو بائبل کو پڑھ لیں، کسی جگہ کوئی آیت نہیں آپ کو ملے گی، قرآن میں ملے گا۔ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اب چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب ان پر جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات بھی اب ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گی۔ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے یہ قرآن، یہ ذکر نازل کیا ہے۔ اس پر بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت یہ فرماتا کہ انا نحن نزلنا القرآن، کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، تو بات صرف قرآن تک رہ جاتی، بلکہ یہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا ذکر، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے۔ ذکر میں قرآن بھی ہے اور ذکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت اور سیرت بھی ہے۔ قرآن بھی پوری طرح محفوظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی بھی پوری طرح محفوظ ہے۔
انسانی تاریخ کے اندر کوئی ایسی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی کہ جس کی زندگی اس طرح محفوظ ہو، جس کی تعلیمات اس طرح محفوظ ہو، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید محفوظ ہے۔ جو کچھ نازل ہوا اللہ رب العزت نے، یہ تفصیلات ذرا لمبی ہیں اس لیے میں اس پر نہیں جاؤں گا، لیکن اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کیسے محفوظ ہوا۔ اللہ رب العزت نے عربوں کو اس مقصد کے لیے تیار فرمایا، صدیوں تک اس قوم کی اللہ رب العزت نے ایسی ذہنی تربیت فرمائی کہ یہ لوگ لکھنے پڑھنے کو عیب سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے ذہین آدمی وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو زبانی یاد کرے۔ اس لیے عرب جو تھے ان کا بڑا زبردست حافظہ تھا، بے مثل حافظہ تھا، اس کی تفصیلات ایک الگ موضوع ہے۔ تو عربوں کا حافظہ، قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ یاد ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، پہلی وحی کیا ہے؟ علامہ بالقلم بھی ہے، اقرا بھی ہے، اور علامہ بالقلم بھی، حفظ بھی ہو رہا ہے اور لکھا بھی جا رہا ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو لوگوں کی عملی زندگی بنا دیا، لکھا بھی جا رہا ہے، یاد بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ قرآن پریکٹس کے اندر ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ تلاوت کے لیے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تلاوت نہ کریں، بغیر سمجھے پڑھنا بھی قرآن مجید کو تب بھی ثواب ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ورنہ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ، میں اب تقریر کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھ نہ آئے، تو آپ ذرا ایمانداری سے بتائیے گا کہ آپ میری گفتگو برداشت کریں گے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس لیے بیٹھے ہوئے۔ اگر میں کسی ایسی زبان میں گفتگو شروع کر دوں جو آپ کو سمجھ ہی نہ آئے تو آپ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ حیرت نہیں ہے کہ قرآن ہم کو مخاطب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ چلو خیر، یہ الگ موضوع ہے، پھر بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، صحابہ ایسے قرآن نہیں پڑھتے تھے، وہ قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بسا اوقات ایک آیت پر غور و فکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کو اتنی دفعہ دہراتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پوری رات اللہ کے پیغمبر اسی آیت کو پڑھتے رہتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ قرآن کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیری روح پہ، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا راضی ہے نہ صاحب کشاف۔ جب یہ قرآن اس انداز میں صحابہ نے پڑھا اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کیا، قرآن محفوظ ہوا۔ پھر مسلمانوں کو اللہ نے 1000 سال کا حکومت کا جو ایک سیاسی غلبہ ہے دنیا کے اندر، یاد رکھیے کہ کسی بھی قوم کی فکر اور نظریات کے محفوظ رہنے کے لیے سیاسی غلبہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب حضور کے بعد کسی نے نبی اور رسول تو آنا نہیں تھا، اس لیے اس امت کو قرآن کے نزول کے ساتھ ہی ایسا غلبہ سیاسی طور پر عطا فرمایا، ایسا تہذیبی غلبہ عطا فرمایا کہ مسلمانوں نے لگ بھگ 1000 سال تک دنیا پر حکومت کی ہے اور دنیا پر غالب رہے ہیں، تہذیبی طور پر، فکری طور پر، علمی طور پر۔ تو یہ غلبہ کس وجہ سے تھا؟ ختم نبوت کی برکت کی وجہ سے، کہ حضور کے بعد نبی تو کسی نے آنا نہیں۔ اگر مسلمان روز اول میں مغلوب ہو گئے تو ان کی کتاب، ان کی فکر، ان کی تہذیب، وہ مغلوب قومیں اپنا سب کچھ اجاڑ بیٹھتی ہیں، اپنا سب کچھ کھو بیٹھتی ہیں۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو یہ جو غلبہ دیا، تو یہ غلبہ بھی ختم نبوت کی برکت سے نصیب ہوا ہے۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو محفوظ کر دیا۔ جب حضور کی تعلیمات قرآن کی صورت میں محفوظ ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اس لیے آتے تھے کہ اگر تعلیمات پہلے پیغمبروں کی مٹ گئی ہوں تو ان تعلیمات کو دوبارہ سے دریافت کر لیا جائے، دوبارہ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائیں۔
لیکن حضور کی تعلیمات تو محفوظ ہیں، جب محفوظ ہیں تو پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حدیث، آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ، سبحان اللہ رب العزت کی پاکی ہے، اس ذات کی عظمت ہے، رب کریم کا یہ معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے دنیا حیرت کے اندر مبتلا ہے کہ انسانی تاریخ میں یہ پہلی شخصیت ہیں جن کی زندگی کی اور زندگی کے ہر گوشے کی تفصیلات اتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ انسان آج بھی حیرت کے اندر مبتلا ہے کہ اس دور میں یہ کیسے ممکن ہوا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو بھی جانتے ہیں، فضائل کو بھی جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور سنتوں اور اقوال کو بھی جانتے ہیں، زندگی کا وہ گوشہ جس کا تعلق پبلک لائف کے ساتھ ہے، عام زندگی لوگوں کے اندر کیسے گزاری وہ بھی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر بالکل جس کو آپ نجی زندگی کہہ لیجئے، بیڈ روم کی زندگی کہہ لیجئے، وہ ساری کی ساری چیزیں بھی ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ خود اللہ کے پیغمبر نے ازواج مطہرات کو اجازت دی تھی کہ جو مجھے یہاں گھر کے اندر کرتے ہوئے دیکھو، جو میرا تمہارے ساتھ رویہ اور سلوک ہے، جو میرا طرز عمل ہے، اس کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے نمونہ ہے، اور وہ نمونہ صرف باہر کی زندگی کے لیے نہیں ہے، گھریلو زندگی کے حوالے سے بھی ہیں۔ لہٰذا یہ بات بھی ایک معجزہ ہے، عجوبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ تفصیلات بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کو نہ جانیں تو تب بھی نہ ہمارے دین میں کوئی کمی آئے گی، نہ ہمارے ایمان میں کوئی کمی آئے گی۔ اگر شمائل کے بارے میں ہم نہیں جانتے، مثلاً ہمیں نہیں پتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح کے برتنوں کے اندر کھانا تناول فرماتے تھے وہ برتن کیسے تھے، اگر ہمیں پتہ نہ چلے، ہمیں ان کپڑوں کے رنگوں کا پتہ نہ چلے جو آپ زیب تن فرماتے تھے، اگر ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کی رفتار اور گفتار کے اسالیب کیا تھے، اگر ہمیں شمائل سے متعلق بہت ساری دیگر چیزوں کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ آپ کی کنگھی مبارک کیسی تھی۔ اب شمائل ترمذی اگر آپ پڑھیں 52 ابواب ہیں صرف اسی چیز کے بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھا مبارک کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کا بیان، آپ کے آب خورے جس برتن میں آپ پانی پیتے تھے اس کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہناوے کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے رنگوں کا تذکرہ۔ اگر یہ چیزیں ہمیں معلوم نہ بھی ہوں تب بھی ہمارے دین اور ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ وہ چیزیں کتنی صحت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ محفوظ ہوں گی جن کا تعلق ہمارے دین کی تکمیلی تعلیمات کے ساتھ ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اس طرح محفوظ ہے کہ دنیا حیرت کے اندر مبتلا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی اس طرح محفوظ ہے کہ مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کس رفتار سے چلتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، بیٹھنے کے انداز کیا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنتیں ہیں، اعمال اور افعال ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں ہم۔ جو کام آپ نے زندگی میں صرف ایک دفعہ کیا ہے پھر کبھی نہیں کیا، اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اللہ رب العزت نے اپنے قانون اور اصول کے مطابق ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور آج اگر امت میں کچھ لوگ یہ جو فروعی اختلافات جن کو آپ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ لوگ وہ عمل کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند بار کیا تھا، اور کچھ دوسرے
وہ عمل کرتے ہیں جو آپ نے کسی اور موقع پر کیا تھا۔ ایک نہیں، دو تین طرح کے اعمال ہمارے سامنے ہیں، تو یہ آپ اس کو نیگیٹو سینس میں نہ لیا کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے وعدے کی تکمیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قرآن مجید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ وہ حفاظت اس طرح ہوئی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عمل بھی آپ نے انجام دیا ہے وہ عمل ہم جانتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امت کے اندر ایسا اختلاف رکھ دیا گیا اللہ کی حکمت کے مطابق کہ کوئی رفع دین کرتا ہے اس لیے کہ حضور نے کیا تھا، اور کوئی نہیں کرتا اس لیے کہ بعد میں حضور نے چھوڑ دیا تھا۔ کوئی ہاتھ یہاں رکھ کے پڑھ رہا ہے نماز اس لیے کہ سنت سے ثابت ہے، کوئی نیچے رکھ کے پڑھ رہا ہے اس لیے یہ بھی ثابت ہے، کسی نے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ بھی ہمارے پیغمبر کی سنت ہے۔ اب اس اختلاف کو اگر آپ مثبت ذہن کے ساتھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ تو ہمارے یہ لڑنے جھگڑنے کا تو موضوع ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے پیغمبر کا معجزہ ہے، یہ تو اللہ کے وعدے کے مطابق ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور پر نبوت ختم ہو گئی، تو اس ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ جو عمل بھی اللہ کے پیغمبر نے زندگی میں انجام دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، اور امت میں فروعی اختلافات کی صورت میں اس عمل کو امت کے اندر عملی طور پر بھی زندہ کر دیا جائے۔ تو یہ ختم نبوت کی برکت اور معجزہ ہے کہ حضور کا ہر عمل قیامت تک محفوظ بھی ہے، اور امت کے اندر عملی طور پر بھی اللہ رب العزت نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو لہٰذا یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پیغمبر کی ضرورت، دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات محفوظ ہیں، وہ تعلیمات ضائع نہیں ہوئی، تبدیلی نہیں ہوئی ان کے اندر، قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں۔ ایک بہت بڑا مستشرق ڈاکٹر اسپرنگر اس کا نام ہے، اور اس نے صحابہ اکرام کے حالات زندگی پر ابن حجر کی ایک کتاب ہے الاصابہ فی تمییز صحابہ، وہ کتاب اس نے ایڈٹ کی۔ ہماری بہت ساری کتابیں مستشرقین نے بھی ایڈٹ کی ہیں، کبھی اس موضوع پر موقع ملا تو میں بات کروں گا کہ اس دور میں جس میں اب ہم جا رہے ہیں، اس دور کے اندر جتنا اسلام کو غیر مسلموں نے پڑھا ہے شاید ہم لوگوں نے نہیں پڑھا۔ ڈاکٹر اسپرنگر نے الاصابہ کے مقدمے کے اندر لکھا ہے اور حیرت کا اظہار کیا ہے، یہ مسلمان عجیب قوم ہے کہ جنہوں نے فن اسماء اور رجال جیسا فن ایجاد کیا، اور یہ ساری میں بتا رہا ہوں آپ کو ختم نبوت کی برکتیں، کہ فن اسماء اور رجال کیا ہے، کہ جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کوئی ایک بات بھی اگلی نسل تک منتقل کی ہے، محدثین مورخین نے اس صحابی کا بھی، اس تابعی کا بھی، تبع تابعی اور محدثین سب کے، ان کے قبائل، ان کی اولادیں، ان کے شہر اور ان کے خاندانوں کے حالات کو محفوظ کیا۔ ڈاکٹر اسپرنگر نے لکھا ہے کہ حیرت ہے کہ 10 لاکھ انسانوں کے حالات زندگی، ان کا پورا کریکٹر اس دور کے اندر مسلمانوں نے لکھا جب اس طرح کی کوئی سائنسی موجود نہیں تھی، جب اس طرح کی کوئی روایتی موجود نہیں تھی۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرما دی کہ جو کوئی شخص بھی میرے پیغمبر کے متعلق بات کرے گا تاریخ کے اندر وہ امر ہو جائے گا۔ بھائی صحابہ جو ہیں ان کی تعداد تو لاکھوں میں تھی، لیکن ہم صرف راؤنڈ اباؤٹ 1300 صحابہ سے 13,000 صحابہ سے واقف ہیں۔
یہ کون صحابہ ہیں؟ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ یہ کہہ دیا نا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول کو یہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، میں نے اللہ کے رسول کے سامنے ایسا کیا ہے۔ جس نے کوئی بات بھی یہ کہہ دی پیغمبر کے متعلق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی عمل کی روایت کر دی، تاریخ نے اس صحابی کو صرف محفوظ کیا، باقی صحابہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ، تھے وہ لاکھوں میں۔ ہم ان تابعین کو جانتے ہیں، ان کے شاگردوں کو جانتے ہیں، تو یہ ایک الگ پورا ایک موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر عرض کروں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اس وجہ سے بھی عقلی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ پہلے ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر اس لیے آتا تھا کہ پہلے پیغمبر کی تعلیمات کے اندر کوئی تحریف ہو جاتی، بلا دی جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا کہ آپ کی تعلیمات کو قیامت تک محفوظ کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک حصے کو محفوظ کر دیا۔ اب ہم اپنے پیغمبر کی نجی زندگی ہو یا آپ کی عوامی زندگی ہو، پبلک لائف ہو، ہر چیز کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ ہم لوگ جانتے ہیں۔ جب ساری چیزیں محفوظ ہیں تو اب اگلے کسی پیغمبر کی تو عقلی طور پر ہی ضرورت نہیں۔ آخری بات، تاریخ نبوت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تیسرا سبب کہ اللہ رب العزت اس وجہ سے ایک کے بعد دوسرا پیغمبر بھیجتا تھا کہ پہلے پیغمبر کی تعلیمات محدود ہوتی تھی۔ ہر پیغمبر کا اپنا دائرہ ہے۔ جو اس وقت کتابیں دستیاب ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو وہ اپنے اپنے دور کے حالات کے مطابق تھیں۔ جب لوگوں کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو اسی طرح کی تعلیمات نازل کر دی گئی۔ داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر جو ایک روحانی بحران نظر آیا، روحانی تسکین کی اور تزکیہ نفس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوئی، تو جو زبور اس وقت موجود ہے ترجمے کے ساتھ وہ آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ساری زبور دعائیں ہیں، دعائیں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر یہودیوں کی سرکشی جو ہے وہ نقطہ کمال کو چھونی لگی تو اللہ رب العزت نے پے در پہ قوانین نازل فرمائے، قانون، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ آپ جو اس وقت موجود ہے تورات، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں، قانون۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اخلاقی بحران پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے اخلاقی تعلیمات پے در پہ نازل کی۔ لیکن جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں، قانون بھی ضروری ہے، روحانی اور نفسانی نفسیاتی تسکین بھی ضروری ہے، روح کا تزکیہ بھی ضروری ہے، قانون بھی ضروری ہے، اخلاق بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان میں سے کسی ایک چیز کی بنیاد پر اعلیٰ معاشرہ اور ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی تہذیب جو دوسروں کے لیے مثال بن سکے، ایسی تہذیب کا پروان چڑھانا ممکن نہیں ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام، بائبل کو اگر پڑھیں تو یہ ان کی طرف منسوب ہے، وہ اپنے حواریوں کو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر دو، اگر کوئی تمہیں 1 میل بیگار کے لیے جبری بیگار کے لیے لے کر جائے تو تم 2 میل اس کے ساتھ چلے جاؤ، اور اگر تم سے کوئی تمہاری چادر مانگے تو تم اس کو قمیض بھی اتار کر دے دو۔ یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے، اور بعض لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ بڑی زبردست ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے، ہر معاشرے کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے یہ تعلیم کافی نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں وہ اخلاقی تعلیمات سے صرف ان کو سنوارنا ممکن نہیں، ان کے لیے قانون کا شکنجہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو قرآن کی صورت میں کتاب نازل فرمائی، یہ کتاب وہ ہے جو پہلے کی ساری تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ قرآن میں دعائیں بھی ہیں، ربنا بھی ہے، اللہم بھی ہے، قرآن میں اخلاق بھی ہیں، قرآن میں قوانین بھی ہیں۔ 500 آیات قرآن مجید کی قانون پر مبنی ہیں اور 6236 آیات ہیں۔ اب اس تناظر میں قرآن مجید پہلی ساری کتابوں کا گویا کہ مجموعہ ہے، جس کے اندر قانون بھی ہے، اخلاق بھی ہے، دعائیں بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے تعلیمات بھی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ آخری پیغمبر پر ایسی تعلیمات نازل ہوں جو ہر سوسائٹی کے لیے، قیامت تک کے لیے اور ہر مزاج کے لوگوں کے لیے ہے۔ لہٰذا جس طرح کا لوگوں کا مزاج ہوگا، آپ دیکھیں بعض لوگ صوفی مزاج کے ہوتے ہیں، قرآن مجید تصوف سے بھرا ہوا ہے۔ بعض لوگ ان کا انٹلیکچول لیول ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ ان کی عقل کو ایڈریس نہ کریں وہ بات ہی نہیں سنتے، بات سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا کہ افلا یتدبرون، سوچو، غور کرو، ان کی عقل کو مخاطب کیا قرآن نے۔ کچھ لوگ ہیں کہ دل کے اتنے نرم ہوتے ہیں، وہ مزاج ایسا ہوتا ہے کہ معمولی بات کے ساتھ، معمولی طریقے کے ساتھ آپ ان کے دماغ کو نہیں، ان کے دل کو ایڈریس کریں۔ صوفیاء کا کیا مزاج ہوتا تھا؟ علماء دماغ پر دستک دیتے ہیں، صوفی دل پر دستک دیتا ہے، یہ اسلوب کا فرق ہے۔ تو قرآن میں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا تقاضا یہی تھا۔ اب حضور کے بعد کسی اور پیغمبر کی اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے کہ جو تعلیمات آپ پر نازل ہوئیں وہ ہر اعتبار سے جامع ہیں، مکمل ہیں۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ختم نبوت جو نقلی دلائل ہیں وہ تو الگ رہے، اگر آپ عقلی طور پر ہی سوچیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے بعد کسی بھی پیغمبر کی کوئی گنجائش عقلی طور پر بھی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ لوگ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں یہ وہابی سنی دیوبندی اہل حدیثی ہے اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتا۔ یہ میں نے کیوں بات کی ہے؟ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ فروعی اختلافات سے فرقے نہیں بنتے، فرقے بنیادی عقائد سے انحراف کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بنیادی عقیدے کا انحراف کرے گا تو اس کا اسلام سے، مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی فروعی اختلافات اس سے فرقے وجود میں نہیں آتے۔ یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے فروعی اختلافات کی بنیاد پر بھی اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ فضل میں اور معنی میں کہہ رہا ہوں، تو ہم نے ایسے ایسے مضبوط فرقے کھڑے کیے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو مسجدیں جو نظر آئیں گی وہ اللہ کے گھر کے طور پر نظر نہیں آئیں گی۔ اللہ کی مسجد کوئی نہیں ہے، کوئی دیوبندیوں کی مسجدیں ہیں، کوئی بریلویوں کی ہیں، کوئی شیعہ کی ہیں، کوئی اہل حدیثوں کی، اوپر لکھا ہوتا ہے خدا کا خوف کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یہ جو جن بنیادوں پر آپ نے فرقے کھڑے کیے یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ فرقہ بنیادی عقیدے سے انحراف کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، لہٰذا قادیانی تو ایک فرقہ ہو سکتا ہے، باقی سارے جو بھی بنیادی عقائد کو ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے، اس سے انحراف، لہٰذا یہ گروہ جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے، بحیثیت مسلمان ان کے حقوق نہیں، اقلیت کے طور پر ان کے حقوق ہیں۔ موقع ملا تو اگلے جمعے انشاءاللہ اس پر بات کروں گا۔